بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج جو چین اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات ہوئے ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ مودی کی آج کی تقریر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بھارت نے جو فرانس سے ہنگامی طور پر 6 رافیل طیارے فراہم کرنے کو کہا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ بھارت نے جو چین کی 59 ایپس پر پابندی لگا دی ہے اس کے بعد کیا ہوگا، چین کو کتنا نقصان ہوگا، بھارت کو کتنا نقصان ہوگا اور چین اس کے جواب میں کیا کرنے والا ہے، اور اس سب سے بھارتی عوام پر کیا اثر پڑا ہے، مکمل ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلے ہم آپ کو کچھ ضروری انفارمیشن دیں گے اور پھر اہم خبروں کی طرف جائیں گے۔ 2017 میں چین اور بھارت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گولی نہیں چلائی جائے گی، یعنی اسلحے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھارت نے کوئی تیاری نہیں کی جبکہ چین بھارت سے لڑنے کے لیے تیاری کرتا رہا، اور ان 3 سالوں میں اس نے ایک جنگجو فوج بنائی ہے جسے وحشی جنگجو کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے تو چین میں تقریباً ہر چینی باشندہ جو ہے وہ بچپن میں ہی جوڈو کراٹے کنگ فو کا ماسٹر بن جاتا ہے، لیکن یہ فورس جو ہے یہ 2 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے۔ یہ کسی بھی طرح کے موسم میں کسی بھی طرح کے علاقے میں یہ سروائیو کرتی ہے، یہ لڑتی ہے، اور یہ ایسے وحشی کمانڈوز ہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور یہ آپ کو آ کر بغیر اسلحے کے مار دیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو بھارتی فوج ہے وہ نہایت ہی بزدل فوج ہے۔ یہ ہماری طرح فوج میں بھرتی ملک کی خاطر جان نچھاور کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہی حال ان کا کشمیر میں بھی ہو رہا ہے۔ ادھر سکردو والی سائیڈ پر، گلگت والی سائیڈ پر یہ پاکستانی اور چینی فوجوں کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کشمیر میں اپنی فوجوں کو بولا ہے کہ آپ سکول کالجز خالی کرائیں، ان کی بلڈنگز اپنے لیے خالی کرائیں، LPG گیس کا ذخیرہ جمع کریں، کیونکہ کشمیر میں بھی ان کے ساتھ یہی کام ہو رہا ہے۔ نہ فوج بتا رہی ہے نہ میڈیا بتا رہا ہے، بغیر اسلحے کے گروپس آ رہے ہیں اور ان کے فوجیوں کو مارتے جا رہے ہیں، اور یہی حال ان کا لداخ میں بھی ہو رہا ہے۔ پھر بھارت نے فرانس سے ہنگامی طور پر 6 رافیل طیارے مانگے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ روس کیوں ڈیلے کر رہا ہے، کیونکہ چین اسے منع کر رہا ہے۔ نہ وہ طیارے دے رہا ہے نہ S-400 دے رہا ہے۔ یہ وہی S-400 ہے جس کی خوبیاں آپ نے اپنی عوام کو بتائی تھی، کیونکہ یہ ہم پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں، اور عوام میں ایک جشن تھا۔ آج وہی S-400 چین نے آپ کی بارڈر پر آپ کے خلاف تعینات کر دیے ہیں، تو وہی جشن خوف میں بدل چکا ہے۔ خوف کا کیا عالم ہے وہ آپ کو ہماری ہر خبر میں نظر آئے گا۔ 6 رافیل طیارے جولائی کے اینڈ میں فرانس بھارت کو فراہم کرے گا، اور بھارت کے میڈیا نے جو شور اور جو ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، 6 طیاروں سے آپ کیا دنیا فتح کر لیں گے۔ چین کے پاس اسٹیلتھ 20 فائٹر طیارے ہیں، ان 6 میں سے تو آپ 2 پاکستان بھیج دینا سرجیکل سٹرائکس کے لیے، وہ 2 ہم گرا دیں گے، اور باقی 4 کو آپ پھر سنبھال کے رکھنا کہ یہ بھی کہیں گرا نہ دیے جائیں۔ چین اور پاکستان اپنے طیارے بنا رہے ہیں، آپ ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جہاں تک بات ہے S-400 کی، اس کا بھی توڑ پاکستان نے نکالا ہے، وہ بھی ہم آپ کو ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ جلد ہی۔ اس وقت 10 ممالک جو ہیں وہ تیار ہیں بھارت کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن سب کو ڈر ہے چین کا، اور چین مطمئن ہے، وہ سب سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بڑی جنگ ہوتی ہے تو چین کے ساتھ روس ہے اور چین کے ساتھ پاکستان ہے، اور جہاں پاکستان ہے تو افغان طالبان، ایران اور ترکی کا بھی بہت زیادہ چانس ہے۔ تو بات وہیں آتی ہے، نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں، جو تبت سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ دریائے اٹک 3 بار کافروں کے خون سے لال ہوگا۔ بہرحال آج جو ایک بار پھر چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہونے تھے، اور دوسری طرف مودی کی تقریر تھی، پورا بھارت مودی کی تقریر دیکھنے کے لیے بیٹھا کہ کیا کہے گا،
جتنا انہوں نے اپنی عوام کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے بالی ووڈ فلموں اور میڈیا چینلز کے ذریعے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ان کی عوام یہ سننا چاہ رہی تھی کہ اب مودی کہے گا کہ اب تو ہم چین پر چڑھ دوڑیں گے، کیونکہ امریکہ کا مدد کا اعلان کرنا اور یہ جو منتیں ترلے کر رہے تھے انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، تو ان کی عوام آج اس انتظار میں بیٹھی تھی۔ لیکن مودی صاحب آئے، تقریر کی، تقریر میں انہوں نے نہ چین کا نام لیا، نہ فوج کا نام لیا، نہ لڑائی کا نام لیا، نہ کسی بارڈر کا نام لیا۔ وہ یہ کہتے رہے ہم آپ کو گندم فراہم کریں گے، ہم آپ کو راشن فراہم کریں گے، 80 کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے راشن کا بندوبست کیا ہے۔ وہ اسی ڈر میں تھے کہ کہیں ان کے منہ سے کچھ نکلا اور چین وہاں پر مذاکرات خراب نہ کر دے، لیکن فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوا، مذاکرات پھر بھی ناکام رہے۔ چین نے بھارت سے یہی مطالبہ کیا کہ فنگر 4 کو چھوڑ دو۔ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں فنگر 8 سے لے کر فنگر 5 تک چین ان سے لے چکا ہے، بلکہ کئی خبریں تو یہاں تک بھی آئی ہیں کہ فنگر 2 تک بھی اس کی نقل و حرکت پہنچ چکی ہے۔ لیکن فنگر 4 میں بھارتی فوج کا بڑا کیمپ ہے، چین نے بولا ہے کہ اسے خالی کر دو، نہیں تو ہم خالی کروا لیں گے، جس طرح سے بھی خالی کروانا پڑا۔ انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز کا کہنا ہے کہ چین جو 1960 میں جو LAC کا دعویٰ کرتا تھا وہ اس سے بھی کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے۔ نہ ان کی فوج لڑنے کے قابل ہے، نہ ان کی ٹیکنالوجی ہے، آدھے سے زیادہ اسلحہ ان کا بیکار پڑا ہوا ہے، اسے صرف دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سارے کا سارا اسلحہ یہ روس سے لیتے رہے اور وہ بھی اپنا پرانا اور ناکارہ اسلحہ ان کو دیتے رہے۔ حالت تو یہ ہے کہ جب انہوں نے چین پر چڑھائی کی کوشش کی تھی، اپنے جو اسپیشل کمانڈوز بھیجے تھے وہ کس طرح مرے، ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہی انہوں نے جیم کر دیا تھا چین نے، پیچھے سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا۔ یہی حال ان کا پاکستان نے کیا تھا 27 فروری کو، ان کا کمیونیکیشن سسٹم، ان کا راڈار سسٹم سارا جیم کر دیا تھا، بلاک کر دیا تھا۔ ہمارے طیارے گئے، ان کے آرمی چیف کو نشانہ بنا کر واپس آئے، پوری دنیا میں ان کی پول کھل گئی تھی۔ وہ شرمندگی یہ ابھی تک چھپا نہیں سکے، اس کو چھپانے کے لیے یہ کچھ اور ایکشن کرنا چاہتے رہے، کچھ اور سٹیپ اٹھانا چاہتے رہے، گلگت پر چڑھائی کی تیاری کرنے لگے اور تیاری مکمل ہی تھی کہ چین ان پہ چڑھ دوڑا۔ اور چین نے کیا دوڑنا تھا کہ بھوٹان بھی کھڑا ہو گیا، نیپال بھی کھڑا ہو گیا، بنگلہ دیش بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ اپنی طاقت دکھاتے رہے مظلوم مسلمانوں کو جو کشمیر میں اور پورے بھارت میں آباد ہیں۔ اب آتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا کہ چین کے IT سیکٹر کو بڑا جھٹکا دیا انہوں نے۔ ان کی 59 ایپس انہوں نے جو بند کی، جن میں ٹک ٹاک، UC براؤزر، سویٹ سیلفی جیسی بڑی بڑی ایپس ہیں۔ اس کے بعد کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے جو بھارتی عوام کا حال ہے، 55 کروڑ ایکٹیو یوزرز تھے، ٹک ٹاکرز تھے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، VPN ڈھونڈ رہے ہیں، طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت میں بیٹھ کے ٹک ٹاک کو چلایا جائے۔ ان کا سارا ناچ گانا بند پڑا ہوا ہے۔ پھر بھارت میں کئی کمپنیوں میں، تقریباً ہر کمپنی میں چین کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر چین نے وہ انویسٹمنٹ اپنی اٹھا لی تو یہ کنگال ہو جائیں گے۔ پہلے تو ان کو نوکریوں کا جھٹکا لگے گا، کئی بھارتی بے روزگار ہو جائیں گے جو ان کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے چینی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا نعرہ لگایا تھا، ان کو پتہ چلا کہ اس سے تو چین کو کچھ فرق نہیں پڑتا، نقصان ہمیں ہی ہوگا، تو انہوں نے IT سیکٹر کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے، جس کا اب چین ان کو زبردست قسم کا جواب دے سکتا ہے، اپنی انویسٹمنٹ بھی اٹھا سکتا ہے، اور مزید جو وہاں پہ اب پے ٹی ایم کو آپ دیکھ لیں، بھارت میں کیش ٹرانسفر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ پے ٹی ایم ہے۔ ہر بھارتی کے موبائل میں پے ٹی ایم ہے، وہ بینک کی بجائے پے ٹی ایم کے ذریعے کیش ٹرانسفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ خالی چین اس کو بھی روک دے تو بھارت کی معیشت کو اتنا بڑا جھٹکا پہنچے گا، کیش کی آمد و رفت کا سارا نظام ہی رک جائے گا۔ 20 فوجیوں کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 250 سے زائد بھارتی فوجی چین نے مارے ہیں۔
उन 20 में से 3 की लाशों को ये दुल्हन बना के शहर में फिराते रहे और रोते रहे कि ये हमारे फौजियों के साथ क्या हुआ। नाजरीन, आपके सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।